یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع سیتاپور کی تحصیل لہر پور کے گاؤں کرسیورا میں، جہاں 21 اکتوبر 2019 کو تیسرا عظیم الشان جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا عبد المعید صاحب قاسمی نے فرمائی۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرمائی حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب ندوی نے۔ جلسے کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے حضرت قاری زین العابدین صاحب جامعی نے فرمائی، وہیں دوسری اور اپنی نعت سے اس جلسے میں خوشبو بخیری حضرت مولانا مسیح الدین صاحب قاسمی نے۔ اس جلسے کے مہمان خصوصی رہے مبلغ اسلام، مفسر قرآن، خطیب العصر حضرت اقدس مولانا عبداللہ سالم صاحب قاسمی چترویدی، جنہوں نے اس جلسے میں اپنے خطاب سے لوگوں کو سرفراز کیا۔ ساتھ ہی جلسے کو خطاب کیا حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب ندوی اور حضرت مولانا طارق عبداللہ صاحب ندوی کرسیوروی نے۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جملہ باشندگان موضع کرسیورا نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اب جلسے کا یہ ویڈیو۔ کیوں ایک سے ایک عالم، پچھلے سال حضرت مولانا طاہر صاحب تشریف لائے تھے، طاہر گیاوی صاحب، وہ اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے جو جوانی اور جو ان کا ایک عہد رہا ہے زرعی خوبصورت دور، اس حساب سے تو وہ اب موجودہ عہد میں تو کافی ضعیف ہو گئے ہیں، لیکن اہل قریہ نے، گاؤں نے ان کا انتخاب بہت خوبصورت کیا تھا۔ اس سال بالکل ان کے برعکس خلاف ایک نوجوان عالم دین کا انتخاب کیا ہے۔ بہت مشکل سے 35-32 سال کی عمر کا یہ نوجوان عالم دین ہندوستان میں اپنے لب و لہجے، بے باکی، اپنے علم کی وجہ سے جانا جا رہا ہے۔ بے شمار خصوصیات، بے شمار امتیازات آپ میں خداوند قدوس نے ودیت کیے ہیں۔ حالات حاضرہ پہ گہری نظر ہے، کب کیا کہاں کیا کہنا ہے یہ سمجھنا ایک صحیح و مناسب عالم دین کا کام ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کا کیا حل ہے، یہ حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی دامت برکاتہم کی بہت گہری نظر ہے۔ میں درخواست کروں گا حضرت والا سے، جو ایک عالم بھی ہیں، ایک مفسر بھی ہیں، ایک محدث بھی ہیں، کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعوهم بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تجتمع أمتي على الضلالة، لا تجتمع أمتي على الضلالة، إذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بالسواد الأعظم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exists. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. All praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of like that program has been organized. There is nothing but to receive some blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. अनस्वंता सत्पतिर्मा महे में गावा चैतिष्टो अचुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशाभि सहस्त्रेर्वैश्वानरः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रुतं च पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कीर्तिज्ञता च नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मेरीम हे रथम न दुर्गा दवसव सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्थ यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतर्णे रतः ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मोहतरम सामईन किराम और स्टेज पर गिरामी कद्र हजरात उलमाए किराम, जिला सीतापुर के इस बस्ती करस्योरा में पहली बार हाजिरी का शर्फ मिला है। शुक्रिया अदा करता हूं मैं जलसे के इस मुबारक घड़ी को मुनाकिद करने वाले अराकीन कमेटी का और खुसूसन मुस्तकिल राब्ते में रहे हमारे उन्हीं अराकीन कमेटी में से एक फर्द बड़े भाई रिजवान साहब मुस्तकिल हर 2 दिन के बाद फोन पे याद दिलाते रहे कि मौलाना आपको इस जलसे में पहुंचना है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का एक लम्हा कि बड़े मुअज़्ज़ज़ और मुस्तनद उलमाए किराम के बीच में मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं इन अकाबिरीन के सामने इलाके के मुस्तनद मोतमद उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं मुदल्लल बात कर सकूं। इन अकाबिरीन के सामने बात करना ऐसा है जैसे कोई आदमी सूरज के सामने चिराग जलाने की कोशिश कर रहा हो मगर अपनी जुबान की इस्लाह की गर्ज से मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और उनकी जीवनी और उनके स्टेटस और क्वालिटी के बारे में कुछ कहने और कुछ पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। 10,500 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इंसान को पैदा किया था। इस धरती को
4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اس کے بعد اس زمین پر نائب اور خلیفہ انسان کو بنا کر بھیجا، مگر تمام انسانوں نے عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو وعدہ اور جو معاہدہ کیا تھا وہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد مختلف ادیان اور مذاہب میں، تہذیب اور کلچر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اس وعدے کو بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کنٹینیو مستقل ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اور ہر قوم کے اندر اپنے فرستادہ، اپنے پیغمبر اور اپنے میسنجر انبیاء اور رسول کو بھیجتے رہے تاکہ اس وعدے کو یاد دلائیں کہ اس دھرتی پر تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تم کو اللہ تبارک و تعالی نے منی کے ناپاک قطرے سے خوبصورت انسان بنایا، تمہارا رب وہ ہے، تمہارا پرماتما پرمیشور وہ ہے، اور تمہیں اس کی ہی عبادت کرنی پڑے گی۔ You have to pray only one God and you will have to worship only one God۔ تم سب مل کر اس ایک اللہ کی ہی عبادت کرو گے۔ اس میسج کو یاد دلانے کے لیے ہر خطے کے اندر، ہر سماج کے اندر، کنٹری لیول پر، علاقائی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجا۔ ان دا اینڈ، اخیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری یونیورسل کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری مانوتا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک رسول کو بھیجا، ایک نبی کو بھیجا، اس ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ان کا ہی تذکرہ کریں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ اشارہ کر کے بتایا کہ اگر مسلمان جو ہوگا صرف اسی کو پتا چلے گا کہ محمد کون ہے، who was the last prophet، محمد کون تھے، ان کا مشن کیا تھا، and why came to the world the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اس دھرتی پر کیوں آئے تھے۔ یہ تو وہی جان سکتا ہے جو قرآن اور حدیث اور شریعت کو پڑھے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم آپ کے ذکر کو اتنا بلند کریں گے کہ اگر ہندوستان کے اندر سناتن دھرمی ہوگا تو ان کے گرنتھ میں بھی آپ کا ذکر موجود ہوگا، اگر ہندوستان کے اندر کرسچن ہوگا تو ان کے دھرم کے اندر بھی آپ کا نام موجود ہوگا، اگر ایشیا، بر صغیر، بر کبیر، یورپ، افریقہ، بنگلہ دیش، افغانستان and the different kind of countries in the world، دنیا کے اندر بہت سارے ملک ہیں، اگر سمندر کے نیچے بسنے والی بھی کوئی قوم اور کوئی ہے تو وہاں پر بھی ان کے گرنتھ کے اندر بھی آپ کے نام کا اور آپ کے صفات اور آپ کے کمالات کا ذکر وہاں پر ہوگا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، ہندوستان کسی پوتر دھرتی پر میں پوتر اس لیے بول رہا ہوں چونکہ
علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. یہاں پر ایک آبجیکشن ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، پوری پرتھوی کے اوپر اگر کوئی مبارک اور محترم جگہ ہے تو وہ کعبۃ اللہ حرمین شریفین ہے. لیکن پھر علامہ اقبال نے کیوں کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا؟ وہ اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ابن ماجہ کی حدیث میں ایک وفد کا تذکرہ، اور اس وفد اور اس جماعت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے ہند، لفظ ہند کا استعمال کیا. محمد الرسول اللہ کی زبان سے ہمارے ملک ہندوستان کا نام آیا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، کیونکہ محمد علیہ السلام نے ہندوستان کا نام لیا. Therefore we accept that point. اس لیے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان اور دوسری کنٹری کے مقابلے میں زیادہ محترم اور زیادہ مبارک ہے. اس کا تلنا حرمین شریفین سے نہیں. تو اسی لیے اسی پوتر ہندوستان اور اس دھرتی پر ایک کمیونٹی ہے جنہیں بودھ کہا جاتا ہے. بودھ گوتم بدھ سدھارتھ، اس نے بھی محمد الرسول اللہ کو کہا، ان کے بارے میں کہا کہ ایک اپنی پالی زبان میں کہ ایک اخیر زمانے کے اندر ایک ایسا بودھ آئے گا، ایک ایسا فارق، ایک ایسا میترا آئے گا کہ وہ دنیا کے اندر ہونے والے کرپشن کو، ہونے والے تشدد کو، ہونے والے جھگڑے اور فسادات کو ختم کر کر وہ لوگوں کے بیچ میں انسانیت کا ماحول پیدا کریں گے. کون؟ فارقلیت، میترا. میترا اٹس پالی لینگویج، پالی زبان کا ایک ورڈ ہے، اور اس کو آپ عربک کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا ایگزیکٹ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے. گوتم بدھ سدھارتھ جن کا زمانہ 2750 سال پہلے مانا جاتا ہے، ہندوستان کی دھرتی پر اور برما کے اندر، چین کے اندر، شری لنکا کے اندر، جاپان کے اندر بڑی تعداد میں بدھسٹ لوگ پائے جاتے ہیں. ان کے گرنتھ کے اندر بھی محمد الرسول اللہ کا ذکر موجود ہے. آپ کسی بھی دھرم کی گرنتھ کو اٹھا کر دیکھیے، دنیا کی کسی بھی اوتھینٹک بکس کو اٹھا کر دیکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار اور آپ کے افعال کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں محمد الرسول اللہ کی سیرت، محمد الرسول اللہ کے اوصاف و کمالات صرف قرآن و حدیث تک محدود ہے، صرف مسلمان پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے. نہیں جناب، اگر کوئی سناتن دھرمی ہے تو مرنے کے بعد مہا پرلے میں وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا آئی ایم سناتن دھرمی. ہم ایک سناتن دھرمی تھے، ہم ایک کرسچن تھے، ہم ایک بدھسٹ تھے، ہم ایک جین تھے. ہمارے دھرم شاستر میں اس نبی کا تذکرہ نہیں تھا. تو رب کہے گا، وہ پرماتما کہے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تم نے کبھی کھول کر محبت سے، تدبر کی نظر سے تم نے اگر دیکھا ہوتا تو تمہیں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ وہاں پر ملتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلے لفظوں میں وید ویاس جی نے لکھا اور یوں کہا، آپ علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کے بارے میں کہا گیا ہے، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھانکوں، تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی. بھشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے کون؟ جنہوں جو ویدوں کے مصنف ہیں، مرتب ہیں، ترتیب دی ویدوں کے شلوک کو جمع کیا، وہ بندہ کہتا ہے ایک کتاب، ایک اوتھینٹک بک کی تفسیر لکھتے ہوئے وہ یہ مضمون اور ڈیٹیلز لکھتا ہے، یہاں نہ پکش باتیں کچھ راکھوں، ہم کسی کی طرف سے کوئی پکش نہیں پیش کریں گے،
وید پران سنت مت بھاکو، نہ ہم وید کی ترجمانی کریں گے، نہ ہم پران کے بارے میں کچھ بتائیں گے، اور نہ ہم کسی سادھو سنت کے اقوال کو پیش کریں گے۔ تب لک جو سندرم چاہے کوئی، اگر کوئی آدمی سندر بننا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی اچھا بننا چاہتا ہے، if you anybody want to be a successful person in the world, the great and پریہ متر in the sight of God، اللہ کی نظر میں، دنیا کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں کہا تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی۔ محمد کے چرتر پر، ان کی شریعت پر، ان کے لائے بتائے ہوئے سمویدھان پر عمل کیے بغیر وہ جنت نہیں جا سکتا، سورگ نہیں جا سکتا۔ Definitely he will not receive, he will not enter, he will not achieve the paradise۔ وہ کبھی بھی جنت کو پراپت نہیں کر سکتا، وہ کبھی سورگ کو داخلہ نہیں لے سکتا۔ کون کہتا ہے؟ بشنڈ کاک کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک مہان ودوان قرآن سمجھاتا ہے، قرآن اس منتر کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کا پریہ متر بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے مانو۔ The last prophet said by the Quran، قرآن کی زبان کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں فاتبعونی، you must to follow the method of my personality، تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم کو خود اللہ کے سامنے تم محبوب بن جاؤ گے۔ میننگ سیم ہے، مطلب بھی سیم ہے، منشا بھی بالکل واضح ہے، مگر آج کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دباتے ہیں، دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کے مسلمانوں کو، بلکہ پھر کے مسلمانوں کو اتنی دقت اور پریشانی کیوں سامنے ان کے سامنے آ رہی؟ صرف انہی وجوہات پر کہ محمد تو تھے، وہ ڈرا کر لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے۔ محمد الرسول اللہ کے چرتر پر عمل کریں گے تو ان کے طرح وائلنٹ بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس 9 تلوار تھی، 2 ہی جوڑے کپڑے کے تھے۔ اسی لیے محمد کے تمام اوصاف و کمالات کو، ان کی نشانیوں کو ختم کر دیا جائے۔ لگے ہوئے ہیں کرسچن اور جوڈائزم اینٹیز آف مسلم، دشمنان اسلام جتنے بھی ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور عرب ممالک کے حکمران ان کے ہاں پہ ہاں ملا رہے ہیں۔ آپ جیسا کہیں گے خدا ہیں آپ تو ہمارے، یو آر مائی گاڈ، یو آر مائی پرماتما، آپ جو کہو گے ہم عمل کریں گے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جنگ بدر جہاں پر واقع ہوئی، جنگ بدر کی فیلڈ کو آج کی تاریخ کے اندر اسپورٹ فیلڈ بنا دیا گیا ہے، کھیلنے کا میدان بنایا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں محمد الرسول اللہ کی کوئی چیز، ان کی کوئی نشانیاں اور صحابہ کرام کی کوئی یاد زندہ باقی نہ رہنے پائے، لیکن اپنی پکچر اور اپنی فوٹو کو HD کوالٹی کے اندر فریم کر کے لگا دیتے کہ نہیں ہم ہی ہیں، یہ آل سعود ہیں، یہ فرعون کی اولاد ہیں جو محمد الرسول اللہ اور قرآن کریم کے فرمان کو مٹانے کے لیے یہی لوگ تلے ہوئے ہیں۔ اسلام کو جتنا نقصان خود مسلمانوں سے پہنچتا ہے اتنا غیروں سے نہیں پہنچتا ہے۔ ہم بعد میں گالی دیں BJP کو، بعد میں گالی دیں ہمارے SS کو یا کسی پارٹی کو، کسی تنظیم کو، پہلے ہم مسلمان خود ذمہ دار ہیں کہ ہم کتنے پانی کے اندر ہیں، ہمارے اندر کون سی خرابیاں نہیں۔ ہم شریعت کے نام پر بڑے بڑے خرافات کرتے ہیں اور عبادت سمجھ کر سر پر اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ اسلام
اسلام سے اس کا کوئی لنک نہیں ہوتا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی غلط کرتوت کی بنیاد پر آج اگر آپ پر کوئی ظالم اور جابر بادشاہ مسلط ہوا، دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان حال ہیں وہ ہمارے اور آپ کے کرتوت کی بنیاد پر۔ خدا کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی، ہمارے گناہوں کی کثرت کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے آپ کی مسجد کے اوپر تالے ڈالتے ہیں، آپ کے مساجد کے اوپر، آپ کے مدارس کے اوپر، آپ کے داڑھی ٹوپی کے اوپر، آپ کے مسلمان ہونے پر ان کو شک ہے، شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قتل کوئی اور کرے الزام فوراً مسلمانوں پر لگا دیا جاتا ہے۔ نہتھے بن چکے ہیں آپ، کیوں؟ کیونکہ رشتہ آپ کا اللہ سے ٹوٹ گیا ہے، رشتہ آپ کا شریعت سے ٹوٹا ہوا ہے، قرآن سے آپ کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہماری زندگی دور ہو چکی۔ ہمارے جوانوں کی ایک بڑا طبقہ سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیو رہتے ہیں، 3 بجے رات کو فلموں کے اندر، یوٹیوب کے اندر مشغول رہتے ہیں، لیکن کبھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 2 وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ حالانکہ خدا کا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، ایک سنت پر عمل کر لو گے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ مجھے بتائے اس پورے مجمع کے اندر کوئی جوان ہو ایسا جو یہ کہتا ہو کہ مولانا میں ایک سنت پر عمل کرتا ہوں، کھانا ہوں تو میں سنت رسول اللہ کی رعایت کرتے ہوئے بیٹھتا ہوں۔ شریعت صرف دیکھنے کے لیے نہیں، شریعت صرف بولنے کے لیے نہیں، شریعت کی حفاظت تیر تلوار سے نہیں ہوتی، جلسے جلوس کرنے سے آپ کی شریعت کی حفاظت نہیں ہوگی، بلکہ شریعت پر عمل کرو گے تو شریعت کی حفاظت ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک بڑے ودوان ملے، انہوں نے کہا کہ مولانا دھرمو رکشتی رکشتہ، ہم نے کہا کہ مطلب کیا ہے؟ بولا ہم لوگ دھرم کی رکشا کرتے ہیں اور دھرم کی رکشا کرنا بہت زیادہ ضروری۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، ہم لوگ بھی اپنے دھرم کی رکشا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ دھرم کی رکشا کا پریبھاشا کیا ہے؟ کین یو ٹیل می اباؤٹ دیٹ؟ ذرا بتائیے دھرم کی رکشا کا پریبھاشا کیا؟ بولا دھرم کی رکشا کا مطلب یہ کہ کوئی دھرم کو برا کہے تو اس کی زبان کاٹ لو، اور اگر کوئی دھرم کے بارے میں کچھ بولے تو اس کو مار دو۔ جانوروں کے نام پر آدمیوں کو مارا جاتا ہے، پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو؟ بولا ہم اپنے دھرم کی رکشا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا پروف کہاں سے ملا؟ بولا منتر ہے دھرمو رکشتی رکشتہ۔ ہم نے کہا کہ پاگل آدمی، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے دھرمو رکشتی رکشتہ، دھرم کی رکشا کرو گے۔ دھرم کی رکشا کیسے ہوتی؟ دھرم کوئی مادی چیز ہے؟ دھرم کو آپ پکڑ سکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں تھیلی میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں؟ یو کانٹ ڈو دس، آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دھرم دکھنے والی چیز نہیں، دھرم عمل کرنے والا ایک سسٹم کو بولتے ہیں۔ دھرم بولتے ہیں ایک ایسا قانون، جس پر ایک ایسا سسٹم جو ایشور کے طرف سے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو دھرم بولتے ہیں۔ اور دھرم کی رکشا ہوتی ہے اس پر عمل کر کے۔ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ دھرمو رکشتی رکشتہ، پرماتما کہتا ہے دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری حفاظت، تمہاری رکشا کرے گا۔ ہم نے کہا دھرم کی رکشا کا مطلب، جیسے دھرم کہتا ہے، ایشور کہتا ہے ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ، دیو ایک ہے تو آپ ایک دیو کو مانو گے، اور یہی ایشور کہتا ہے ایک ایشور کی ہی بھکتی کرنی ہے، ایک ہی ایشور کی پوجا کرنی ہے، یہ دھرم کہہ رہا۔ جب ہم ایک ایشور کی بات مانیں گے، ایک پرماتما کی پوجا کریں گے، تو کیا وہ ایشور ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔
جب ہم ایک ایشور کی بات مانیں گے، ہمارا قرآن صاف کلیئر کرتا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر آپ نماز پڑھو گے تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، برائیوں سے بھی، شیطانوں سے بھی، شر و فساد سے بھی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ساری برائیوں سے نماز آپ کو پروٹیکشن دے گا۔ نماز پڑھو گے، اللہ کو ایک مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پروٹیکشن دے گا۔ ایک ماننا دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ سب سے پہلے ایک ایشور کا عقیدہ پیور ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمان بن کر بھی ایک ایشور کا عقیدہ، ایک اللہ کا عقیدہ کلیئر اور کمپلیٹ طور پر نہیں جما پاتے۔ ہم مسلمان جن کے بارے میں پوری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ جانکاری لوگوں کو ہے، مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جو مانتا ہے is called Muslim and is called Islam. The concept of Islam, there is no God but one God. سب سے پہلا ایک ایشور، ایک اللہ کو ماننا۔ ہم مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن آج ہم مسلمان بن کر چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندو بھائی کے اندر تھوڑی سی چوک ہے، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایشور تو ایک ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے برہما چھوٹے خدا، وشنو چھوٹے پرماتما، شیو چھوٹے پرماتما۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں میں بھی، ہم مسلمانوں میں کہتے ہیں ہمارا اللہ تو ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، لیکن اس اللہ کو منوانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہم ایسے پیر و مرشد بنا لیتے ہیں جو کبھی نماز اپنی زندگی میں نہیں پڑھتے اور ان کو اپنا سب کچھ تیاگ دیتے ہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ آج ہی ہم بہرائچ ضلع کے اندر گئے، ایک جگہ ہم نے دیکھا تو بڑا تعجب ہوا۔ ہم نے ان کو اسپشٹ کہا کہ یہ کرایہ پر لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور یہ چیخ اور چلا جو رہی ہے یہ کرایہ کے ٹٹو ہیں یہ عورتیں، ورنہ شیطان ہے ان کے بدن پہ سوار اور شیطان یہیں پر لایا ہے ان کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے۔ میرے مسلم بھائیوں، عبداللہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اسلام ڈیفرنٹ ہوتا ہے اپنے عقیدے کی بنیاد پر۔ اسلام دنیا کے اور دھرم سے الگ پہچانا جاتا ہے اپنے اسی وحدانیت کی بنیاد پر۔ اللہ کا قرآن اور احادیث مبارکہ کہتا and you have to believe in one God، تمہیں ایک خدا پر اعتقاد رکھنا ہوگا، اگر نہیں تو پھر آپ میں ایک مشرک میں ایک کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر بت کے سامنے پوجا کرتا ہے، اوم بھوربھوسواہا پڑھتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یو آر اے کافر، تم کافر ہو، کیونکہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایک بت کے سامنے اپنی اچھا پوری کرنے کے لیے منتیں مانگتے ہو۔ آپ نے اس مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے کو تو کہہ دیا کہ بھائی تم کافر ہو، تم مشرک ہو، لیکن ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا 3 من مٹی کے نیچے ایک اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، اس کے قبر پر جا کر یہ مسلمان سجدہ کرتا ہے اور اس مردار سے اور اس ڈیڈ باڈی سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ ہماری اچھا پوری کر دیجئے، آپ ہمارے گھر کے اندر خوشحالی لے کر آئیے، آپ ہمیں اولاد دے دیجئے، آپ مشکل کشا ہیں، آپ شافی الامراض ہیں، آپ اواہب الاولاد ہیں، ذرا بتائیے اس ایک بت کے سامنے منت مانگنے والے اور آپ ایک لیٹی ہوئی ڈیڈ باڈی کے سامنے منت ماننے والے کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، قرآن کریم کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کی مخالفت کی اور اس کی تردید کی۔ اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم،
عظیم، شرک بہت بڑا پاپ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس دھرتی پر بسنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، کبھی بھی تم شرک کے دروازے پر مت پہنچنا. اور آپ کو یقین نہ ہو اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو میری زبان کاٹ لیجئے، نہیں تو بی بی سمیہ کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھ لیجئے. 60,090 لوگوں کے بیچ میں کعبۃ اللہ کے صحن میں بیچ کے اندر بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں ٹانگوں کو باندھا جاتا. دو مخالف سمتوں کے اندر ایک 80 سال کی بوڑھی ماں تھی. آج قبر پر جا کر اللہ کے ولی کو مختار کل ماننے والے میرے مسلم بھائیوں، مجھے آپ سے کوئی عداوت نہیں، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں، مجھے کسی بھی انسان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. میں ادب کے ساتھ بے خوف ہو کر یہ بات آپ کو کہنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تمہیں کامل مومن بننا ہے تو you have to clean from all bad misunderstanding اور disbeliever and pagan. دنیا کے تمام خرافات و بدعات سے اپنے عقیدے کو پاک کرنا ہوگا. اگر تمہیں اب بھی یقین نہ ہو تو تاریخ 1450 سال کے پہلے کے اٹھا کر دیکھ لو. ایک بوڑھی ماں تھی، ایک بوڑھی ماں بی بی سمیہ کے نام سے دنیا ان کو جانتی. بی بی سمیہ کے دونوں ٹانگوں کو دو مخالف سمتوں میں اونٹ میں باندھا گیا تھا. اور اس وقت کا دجال، اس وقت کا فرعون ابو جہل آ کر کہتا ہے کہ سمیہ ایمان بچائے گی کہ جان بچائے گی. بی بی سمیہ نے کہا کہ ظالم ابو جہل، تیرے اندر جتنی قوت ہو، تیرے اندر جتنی طاقت ہو تو آزما لے. یہ وہ نشہ نہیں ہے کہ جو تمہارے کہنے سے، تمہارے ڈرانے سے میں اپنے ایمان کا سودا کر لوں، میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لوں. جتنی طاقت ہو تو آزما لے. کیا تو بھول گیا میرے نبی نے کہا ہے اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں انگاروں پر رکھ کر بھون دیا جائے، تم کبھی نماز کو مت چھوڑنا. تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم کبھی شراب کے قریب مت جانا. تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چھلنی کر دیے جائیں، جسم میں سوراخ کر دیا جائے، پیٹرول ڈال کر جلا کر بھسم کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. بی بی سمیہ کی یہ قربانی، کیا ضرورت تھی ان کو اپنی قربانی دینے کی؟ اللہ نے تو ان کو خطاب دیا تھا اولئک هم المفلحون. اے سمیہ تو کامیاب ہونے والی ہے، اے سمیہ تو گناہ کرے گی بعد میں، تیری معافی کا اعلان اللہ پہلے کرتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن قربانی اس لیے دی تھی، وہ جانتے تھی اور اللہ کے نبی جانتے تھے، رب جانتا تھا کہ 1450 سال کے بعد آپ کے اتر پردیش کے سیتاپور ڈسٹرکٹ کے اندر اور پورے ہندوستان بر صغیر کے اندر ایک فرقہ ایسا ہوگا جو کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن ان کا عقیدہ کافرانہ مشرکانہ ہوگا. وہ ایک اللہ کا نام تو لیں گے لیکن اللہ کے ساتھ جو صفات ہونی چاہیے وہ اللہ کے ولی کو دے دیں گے، وہ کسی نبی کو دے دیں گے. اسی لیے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی سمیہ کی قربانی دلوائی. 80 سال کی یہ بوڑھی ماں، انہوں نے جب جواب دیا باطل اس وقت کے فرعون کے، ظالم انسانیت کا دشمن فرعون ابو جہل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بی بی سمیہ کہتی ہے کہ ابو جہل تجھے جو کرنا ہو تو کر لے. بی بی سمیہ کے دل میں ایک خدا کے لیے جگہ ہے اور قیامت تک رہے گی. ایک جان کیا، اگر رب 100 جان دے دے، میں ایک جان کو رب کی وحدانیت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تجھے جو کرنا ہو تو کر لے. یہ جواب سننا تھا کہ ابو جہل نے کہا کہ دونوں اونٹوں کو دونوں سمتوں میں چلاؤ. بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر کر رکھ دیا گیا، لیکن اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کیا. سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اس بیماری کا علاج صرف قرآن میں نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بہت ساری مثالیں اور آپ کے صحابہ کرام کی ہے. ہمارے ہندو بھائی کی جو گرنتھ ہے وہاں پر بھی اس کا علاج ہے. اندھن تمہ پریو شنتی اسمبھو کی پوجا کرنا ناممکنات،
ہوا آگ پانی کو خدا مان لینا، سورج کو ایشور مان لینا، اللہ مان لینا، یہ غلط ہے. کوئی بھی کرے گا، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی مسلمان اللہ کا ولی، اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا، لیکن کوئی بھی اللہ کا ولی یہ کہہ کے نہیں جاتا کہ میں جا رہا ہوں تو میرے قبر پر آ کر تم سجدے کر لینا، منتیں مانگنا، نہیں کہتا. کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں کہتا. ہم لوگ ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے کام کر بیٹھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، ہم نے سمجھایا، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر اس نیت سے کسی اللہ کی آپ نیک بندہ، کسی اولیاء اللہ کی درگاہ میں جاتے ہیں، آپ ایصال ثواب زیارت کی غرض سے جاتے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہاں جانا ضروری سمجھ کر چادر چڑھائیں، سجدہ کریں، تو پھر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیجئے. آپ کے عقیدے میں اور ایک نان مسلم مشرک کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں. جی فرق اتنا ہے کہ وہ کھڑی کی ہوئی بے جان چیز کی عبادت کرتے ہیں اور آپ لیٹی ہوئی ڈیڈ باڈی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ ہندو ہو، دلیل دونوں کی میرے پاس. اور محمد الرسول اللہ نے یہی تو سمجھایا تھا. آج جو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پر الیگیشنز لگائے جاتے ہیں، کچھ لوگ آ کر گستاخی کر بیٹھتے ہیں، نازیبا کلمات، گستاخانہ توہین آمیز کلمات نکالتے ہیں. کن کے لیے؟ محمد الرسول اللہ کے لیے، جن کے لیے کہا گیا وشو سمانو، وشو سمانو. تمام انسانوں کی طرف سے ان کو سمان دیا گیا اور لیا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جیونی سے بہت سے دشمنان اسلام، فرق ضالہ، فرق باطلہ، بہت ساری چیزیں لیتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ سکسیس ہوتے ہیں. آج کی تاریخ میں ملک اسرائیل 55 ملکوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ایک گاہ ہے، اس کو ترقی دینے والا کون ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ گولڈا ماہرہ، وہ وہاں کا پریزیڈنٹ، بھوکمری تھی اس وقت، کچھ پیسے تھے، لیکن امریکہ سے ایک وفد پہنچتا ہے ہتھیار کی ڈیلنگ کے لیے. تو گولڈا ماہرہ جو پیسے تھے اس کے پاس، عوام اور جنتا کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، وہاں خرچ نہ کر کے انہوں نے ہتھیار خریدنا شروع کیا. جب اسرائیل کے پروفیسرز اور ممبران نے پوچھا کہ آپ یہ قدم کیوں اٹھا رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں ہتھیار خریدنے، انہوں نے کہا کہ تم خاموش رہو، لوگ کچھ دن بھوکے رہیں گے پھر اپنی استھتی پر آ جائیں گے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں، میں نے جو لٹریچر پڑھا ہے، مجھے اس پر پورا وشواس ہے. آپ کو اخیر کے اندر بتاؤں گا کہ اس نے لٹریچر کس کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہی اسرائیل جو آج کی تاریخ میں دوسرا سپر پاور ملک مانا جاتا ہے ان انٹائر ورلڈ، پوری دنیا کے اندر. وہ ہوا کیا تھا؟ وہ آئے، ڈیلنگ ہو گئی، کروڑوں روپے کی بات ہوئی. ان ہتھیاروں سے جہاں پیٹرول نکلتا ہے، جہاں ڈیزل نکلتا ہے، جہاں مٹی کا تیل اتپن ہوتا ہے، جہاں سونے اور چاندی کے کانے ہیں، کہاں ہیں؟ مسلم کنٹریز کے اندر. یہ تمام چیزیں مسلم کنٹری کے اندر، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ انبیاء کرام یہیں پر آئے. انہوں نے ایسا رعب جمایا، یلغار کر کے روس کو ایسے خطرناک طریقے سے توڑا، ڈر اور بھیبھیت ہو گئے اور پھر ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گئے امریکہ اور اسرائیل کی. اب جو کہتے تھے یہ لوگ وہی مانتے تھے. یہ عرب ممالک کے سربراہان ڈرتے تھے، ارے ان کے پاس تو جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہمارے میزائل کو توڑ دیں گے.
غلامی مقدر بن گئی۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جب 25-30 سال کے بعد خوشحالی آئی ملک اسرائیل میں، تو وہی گولڈا ماہرہ نے سب کو بلایا ایک کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اب تو ہم دوسرا سپر پاور طاقت بننے جا رہے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو دا گروتھ وے، ہم تو گروتھ والے پروڈکٹ والے، بہت زیادہ انرجی ہمارے اندر آ گئی، ہم تو کامیابی کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ تم کو پتا ہے یہ کامیابی آئی کہاں سے؟ وہی 30 سال پہلے میں نے جن پیسوں سے ہتھیار خریدے تھے انہی کی وجہ سے، ان کے رعب کی وجہ سے آج تمہاری یہ خوشحالی آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا، کہاں سے یہ میتھڈ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں when I used to reading from the childhood، میں نے بچپن سے یہ ریسرچ کیا تھا، جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت ہم کو ایک آرٹیکل پڑھایا گیا تھا انتم مہرشی محمد الرسول اللہ کے بارے میں۔ میں نے جب محمد الرسول اللہ کے ویپنز کے بارے میں پڑھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہتھیار اس وقت تلوار 9 تھی، اور جب میں نے آپ کے یونیفارم پڑھے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس صرف 2 کپڑے تھے، اور جب میں نے کھانے کا مینو چیک کیا تو آپ علیہ السلام کے آپ کے صحابہ بھی بھوکے رہتے تھے، فاقہ کرتے تھے، کھجور کھا لیا، کہیں سے دودھ آیا تو وہ پی لیا، ہیں 1 دن 2 دن تک بھوکے ہیں، پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، کھانے کے اوپر نہیں مرتے تھے، جیسا آج ہم ہزاروں روپے مہینے میں کھانے میں، چکن میں، مٹن میں برباد کر دیتے ہیں، بریانی، زردہ، پلاؤ سب ہو، بچوں کی پڑھائی کہیں پر بھی چلی جائے یا فضول خرچ میں چلا جائے، پیسہ بہ رہا ہو اسراف کے اندر، کوئی دھیان، کوئی کیئر نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام ان باتوں کے اوپر فکر کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے، ایک قیمتی چیز، میٹھی چیز دیکھی، اہلیہ سے کہا کہ یہ آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو مجھے خرچ دیتے تھے اس میں سے بچا بچا کر میں نے یہ میٹھی چیز بنائی۔ تو ابو بکر صدیق نے خرچ کم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے کم کیا، پتا چلا کہ جتنا میں دیتا تھا اس سے بھی کم میں خرچ چل سکتا ہے، خرچ کم کر دیا۔ اتنے احتیاط برتتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کا مینو چیک کیا، گولڈا ماہرہ کون ہے؟ ایک یہودی ہے، ایک جوڈائزم ہے، وہ سبق لے رہا ہے، وہ اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک سسٹم نکال رہا ہے۔ کہاں سے؟ محمد الرسول اللہ کے جیون سے، محمد الرسول اللہ کی سیرت سے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے محمد الرسول اللہ کی زندگی پڑھی، کھانے کا سسٹم پڑھا، تو آپ کھانے کے اوپر زیادہ آپ اتنا شوق نہیں تھا، آپ کے صحابہ کو شوق نہیں تھا، لیکن ہتھیار سب کے پاس زبردست طریقے کی ایک سے ایک تلوار تھی، ایک سے ایک بھاری تلوار، نیزے بھالے تھے، گھوڑے اونٹ رکھا کرتے تھے تاکہ اپنی دفاع ہو سکے، ظالم باطل کا مقابلہ کیا جا سکے۔ میں نے وہیں سے پڑھا، محمد نے اونلی 23 سال کے اندر 1,24,000 صحابہ کرام کو پیدا کیا، بڑی بڑی سپر پاور طاقت کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا محمد الرسول اللہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس راستے سے گزرتے تھے، انسان تو انسان 40 قدم پہلے سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ ان کی وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس، ان کے بازوؤں میں طاقت تھی۔ میں نے وہیں سے یہ بات سیکھی، اگر ہتھیار ہمارے پاس ہو، ویپنز ہمارے پاس ہو، تو دنیا کی بات، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقت ہماری غلامی کر سکتے۔ میں نے یہ طریقہ وہاں سے لیا۔ آج دیکھو ہم نے اس میتھڈ کو اپنایا تو آج ہم خوشحال ہیں۔ کون ایک طریقہ اپنا رہا ہے محمد کا؟ ایک جوڈائزم، ایک یہودی، دوسرا سب سے بڑا دشمن اس دھرتی پر ایمان والوں کا کوئی ہے تو وہ جوڈائزم ہے، یہود و نصارہ جنہیں ہم بولتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ ایک بات یاد رکھو میرے مسلم بھائیوں، اس زمین پر جو بھی نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا،
میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں وہ اس دنیا کے اندر ضرور کامیاب ہوگا۔ اور آج فرقہ پرست طاقتیں کیوں کامیاب ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے مطابق اپنی جماعتیں بنائی ہے، ان کے 30 کروڑ خدا، لیکن آپ دیکھیے تو وہ ایک پلیٹ فارم پر مضبوط ہے، ایک دیوار کے طرح کھڑے ہیں، اور جن کا ایک خدا وہ 33 کروڑ کے اندر بٹے ہوئے ہیں۔ مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر، جماعت اور تنظیم کے نام پر ہم بٹے ہوئے ہیں۔ ایک ایک گاؤں کے اندر کئی سارے مخالف ہو جاتے ہیں، مختلف مکتب فکر کے نام پر ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ کون لگاتا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا لگاتا ہے۔ پوچھے ایک دوسرے پر یہ مشرک، یہ کافر، یہ منحوس، یہ ظالم، یہ کن کا کام رہ گیا؟ ان کلمہ پڑھنے والوں کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، لیکن مار دیا جاتا ہے تبریز کو آواز نہیں اٹھتی ہے، مار دیا جاتا ہے زین الانصاری کو آواز نہیں اٹھتی ہے، مار دیا جاتا ہے موتیہاری کے اندر ایک جوان کو آواز بلند نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بزدل ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ڈرپوک بن گئے، ڈر جاتے ہیں ہم۔ ایک بات یاد رکھیے، عبداللہ سالم آپ کا ایک طالب علم، آپ کا ایک بیٹا ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں نے قریب سے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہے۔ آرٹیکل 14 کے مطابق اگر کسی انسان پر کوئی ظلم ہوتا ہے دھرم کے نام پر، تو آپ کو آرٹیکل 6 کے مطابق آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے اس بھائی کو انصاف دینے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں۔ یہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ غیر مسلم کی بھی بات ہے، اگر کوئی کسی پر اتیاچار کرتا ہے تو آپ میدان میں آ سکتے ہیں۔ لیکن بھلے ہی چلے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہ صحیح، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ پیغام دیا ہے ہم اور آپ کو کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مل جاؤ، لیکن یہاں ملنا تو دور کی بات ہے جناب، اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو دوسری کی لیگ پولنگ ڈاؤن، ٹانگ کھچائی کرتے ہیں، کسی طرح یہ گر جائے گٹ، یہ بدنام ہو جائے۔ ایک کیس آیا ہمارے پاس، مہاراشٹرا کی ایک لڑکی تھی، ہمارے ویدھان سبھا چھیتر کے اندر پہنچی، وہ کسی نے ایڈریس دیا کہ اس میٹر کو سولو کر دے گا عبداللہ، جاؤ وہاں پر۔ ہم پہنچے، اطلاع پہنچی، اس حساب سے معاملے کو سولو کرنے کی کوشش کی کہ دونوں کی عزت بچ گئی۔ ریلیشن میں تھے، لیو ان ریلیشن، ناجائز طریقے پر رہنا، لیو ان ریلیشن، کتنا اچھا نام دیا گیا۔ رہتے تھے، 6 سال ہو گئے، شادی نہیں ہوئی، لڑکے نے دھوکہ دے دیا، لڑکی کے پاس ایک بچہ۔ ہم نے تو پہلے لڑکی کو کہا کہ تم نے خود خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اب تو سزا بھگتو، لیکن کچھ انصاف ملنا تھا، اس کے کچھ پیسے تھے، تو ہم نے بیٹھ کر کے معاملے کو سولو کر دیا۔ ایس پی سے جا کر ملے، دلی سے فون کروائے، بڑے صاحب سے آئے، سی او سے ایس آئی سے ملے، بڑے باؤ جو ہوتے ہیں ان سے ملے، سب سے ملنے کے بعد پیسہ لیکن ایک اکنی ہم نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ ہمارے رکشک ہیں، آپ ہمارے بھکشک نہیں، لیکن قرآن میں کہا گیا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ رکشک لوگ کانٹے کے مانند چبھیں گے۔ بھوشیانتی یگشیانتی چھیتریہ لوک کنٹک ارتکشرو لبداش شمانا ہنکار درپتا۔ کانٹے کے مانند جو رکشک ہوں گے وہ بھکشک بن جائیں، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کریں گے۔ اور آج ہو رہا ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، برما میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ بھکشک کانٹے کے مانند، اتنے بڑے بڑے کانٹے، یہ چبھتے نہیں، چبھاتے ہیں۔ جس کو پکڑنا چاہیے اس کو پکڑیں گے نہیں، جس کو نہیں پکڑنا چاہیے بیچارہ مسجد مدرسے کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے آسانی سے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالتے ہیں، کیوں؟ تم نے فلاں کا قتل کیا، چلو جے۔ یہ ہو رہا ہے۔ ارتکشرو لبداش، خیر منانا پرماتما پوچھے گا تم سے جب اس دھرتی پر آئے گا وہ یمراج، پاپشٹھاستے پرپ شانتی یم روپم بھینکرم۔
मना लो अपनी अय्याशी की जिंदगी, उड़ा लो मस्ती इस धरती पर। अपने आप को खुदा मत समझना, अपने आप को परमात्मा मत समझना। रावण भी तुमसे ज्यादा बड़ा ताकतवर था इस धरती पर। कौरवों का भी बहुत जोर था, लेकिन ईश्वर ने सबकी हिफाजत के लिए, ईश्वर ने सबके मुकाबले के अंदर एक हक को पैदा किया। रावण था तो श्री रामचंद्र जी को पैदा किया, मर्यादा पुरुषोत्तम को। कौरवों के ऊपर जुल्म हुआ तो पांडवों को खड़ा किया महाभारत के मैदान में। श्री कृष्ण जी ने खुद कहा, ऐ अर्जुन किसी को मत छोड़ना। कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी 8वें अवतार परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन किसी को मत छोड़ना, लेकिन निहत्थों को मत मारना, बूढ़ों को मत मारना। यही मैसेज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। आज जो इलिगेशन लगा देते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहत्थों के ऊपर जुल्म किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डरा धमका कर इस्लाम को कबूल करवाया। मुझे कोई बताएगा कि उमर फारूक से बड़ा कोई पहलवान था नहीं, उनके ऊपर कौन सी तलवार आजमाई गई थी? उस वक्त का रुकाना, इतने बड़े पहलवान थे, उसको किसने डराया था? किसी ने भी नहीं। हजरत अली के ऊपर किसने तलवार आजमाई थी? हजरत उस्मान को किसने डराया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक को किसने डराया था? किसी ने भी नहीं। एक अफवाह है, एक गलत फहमी है। खुद मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 1150 साल तक मुस्लिम इंपेरर रहे, लेकिन आजकल जो जगह के नाम बदले जा रहे हैं या सड़क के नाम बदले जा रहे हैं, उसकी एक वजह सिर्फ क्या कि 1150 साल तक मुस्लिम राजाओं ने हुकूमत की, इसलिए उनके नाम पर कोई चीज नहीं होनी चाहिए, बदल दो। हमको इससे कोई एतराज नहीं, बदल दीजिए, कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप ये तारीख मत भूलिए कि हिंदुस्तान को जिस वक्त मुस्लिम इंपेरर थे, उस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी, जानते हैं इसका मतलब ये होता है घरेलू उत्पादन। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नई चीजें आविष्कार में लाई जाती है, तैयार की जाती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको जीडीपी बोलते हैं। उस वक्त जब मुस्लिम इंपेरर थे, उस वक्त हिंदुस्तान की जीडीपी 27% था, 27%। और आज कितनी है पता है? 4%। सोने की चिड़िया किनके जमाने में लक़ब पड़ा हिंदुस्तान का? याद होना चाहिए अकबर बादशाह के जमाने में। अकबर बादशाह ने कहा कि खजानों को गिनो तो कितना है। 1 महीने तक सरकारी ऑफिसर और लोगों को लगाया गया, गिनते रहे 1 महीना मुकम्मल हो गया, लेकिन खजाना नहीं गिन पाए। उस वक्त हिंदुस्तान का नाम पड़ा था हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां आने की साजिश रची थी कि हम दौलत लूट कर आए। कंगाल तो आज हुआ है हिंदुस्तान हमारा, पहले नहीं हुआ था। आज कंगाल है हमारा हिंदुस्तान, पता नहीं पैसे कहां चले गए। खून पसीने से सींच कर हमने इतना अच्छा माहौल बनाया था। 1904 के अंदर हिंदू मुसलमानों ने अपने हाथों में हाथे डालकर जालिम अंग्रेज ब्रिटिश को यहां से भगाया था। लेकिन आज आए ये दादागिरी करने वाले, ये शैतानों के चेले आ गए, एकदम गरीब से गरीब तर बना दिया हिंदुस्तान की जीडीपी को। हम उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन इतनी बात कहते हैं, जिस नबी के नाम पर यह जलसा हुआ है, उनका जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं, उनका जिक्र मैं नाम लेकर बताऊं, एश एशा इमाम हे शतन निष्कान उदशतरजा त्रिनिष्ठान नेवर्ताम सहस्त्रादश गौनमा उष्टरायस्य परवाहिजो वधूमन्तु दिविर्दश्य वर्षमहारथश्च दिविजहेर्ति देविष्माना उपस पुरुष एतस्मिन् तरेमले चाचार्यन् समन्विता महामदैक्यात् शिष्यो साक् समन्विता लिङ्कचिदी शिखाहिना शिमशरूधारी सदूषक उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनूमं विना कोलं च पश्वस्तेषां भक्षया मतामं मुसलनेव संसकारा कौशैरी भविष्यति तस्मान्
मुस्लिमन्तो हि जातु धर्म दूषक इति पश्चात धर्मुच्च भविष्यति मया कुर्ता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के औसाफ हैं। और उनके साथ जो चार थे, कौन? खुलफा, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक के बारे में आता है, चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम, चार भाइयों के सहयोग से नियुक्त होंगे, उनकी मदद उनके साथ होगी। हजरत उमर फारूक इतने सख्त मिजाज थे, जब हुकूमत और जब इन बागडोर इनके हाथ में आता है तो यही उमर फारूक इतने नरम पड़ जाते हैं। एक मौके पर अगर कोई बोलता है, अगर कोई कहता है कि इस्लाम को तरक्की मिली उमर फारूक की ताकत और उनके बाजुओं की बलबूते पर, आप उनको कह दीजिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने और उनके सहाबा ने किसी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। पूरी दुनिया के ग्रंथों से हवाला देने के लिए तैयार हो, साबित कर दो, जिंदगी भर की गुलामी लिख दी जाएगी, लेकिन नहीं पेश कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहम करम रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा था। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने संस्कृत जुबान के अंदर पढ़ा, संस्कृत जुबान के अंदर हमने बहुत सारे श्लोक पढ़े, वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा ओम शांति शांति शांति। आप कहेंगे कि व्हाट इज नीड टू ओम शांति शांति, क्या जरूरत है ओम बोलने की? ओम को समझिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफे नाजिल किए गए वो कहाँ? हजरत नूह को जो सहीफे दिए गए वो कहाँ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का क्या मैसेज था? अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन उनकी जुबान कौन सी थी? कोई हमको स्ट्रॉन्ग दलील देकर हम और आप नहीं बता सकते। पूरी दुनिया की तारीख आप पढ़िए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़िए, इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, तारीख फरिश्ता पढ़िए, आप बड़ी बड़ी सीरत की और तारीख की किताबें हैं, आप पढ़िए, आपको यही पता चलेगा कि इस धरती पर सबसे पुरानी लैंग्वेज अगर कोई है तो वह संस्कृत है। और जब संस्कृत पुरानी जुबान है, अगर आपके इस बस्ती के अंदर उस जमाने में संस्कृत का रिवाज हो तो यहाँ पर जो नबी आया होगा तो वह अरबिक नबी तो नहीं आया होगा, अरबी जुबान बोलने वाला, वो भी संस्कृत जुबान में भी दावत देता होगा कि लोगों पढ़ो, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम, ओम नमः शिवाय, अल्लाहु अकबर। ओनली डिफरेंट है वर्ड का मीनिंग, बट द सेम मीनिंग सेम है। ओम ये बना है आकार मकार सकार, तीन वर्ड से। ओम आकार मकार सकार से बना, और ये बना है विष्णु ब्रह्मा शिव का शॉर्ट करके। और विष्णु ब्रह्मा शिव ये आपके खुदा का तीन नाम है। कौन सा? अल खालिक, अल कहार, रब्बुल आलमीन को संस्कृत में ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्मा को अल खालिक अरबी में कह सकते हैं, रब्बुल आलमीन को संस्कृत में विष्णु बोल सकते हैं, और शिव को अरबिक के अंदर अल कहार बोल सकते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हिंदू भाइयों ने ब्रह्मा को पैदा करने वाला अलग परमात्मा बना लिया, विष्णु को पालने वाला अलग परमात्मा बना लिया, शिव को मारने वाला अलग परमात्मा बना लिया। इस्लाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इस्लाम के अंदर ये है कि अल्लाह तो एक है, लेकिन उनके अंदर कुछ गुण है, कुछ सिफात हैं, और उन्हीं सिफाती नाम को बोलते हैं अल खालिक, मतलब अल्लाह पैदा करने वाला। उसी को बोलते हैं, एक सिफत है रब्बुल आलमीन, पालने वाला, लेकिन उसी अल्लाह की सिफत है। ये नहीं कहते हैं कि अल खालिक छोटा वाला अल्लाह है, रब्बुल आलमीन वो दूसरा पालने वाला डिपार्टमेंट संभालता है, और अल कहार वो मारने वाला डिपार्टमेंट संभालता है। ऐसा नहीं है, हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सेम मीनिंग
قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے نام ہیں. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ کہو یا رحمان کہو، ایما تدعو، جو نام سے آپ پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، بہت سارے نام. کیا سنسکرت میں نہیں ہے؟ سنسکرت میں ہے. اگر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سنسکرت تھی، اگر حضرت شیس علیہ السلام کی زبان سنسکرت تھی، اگر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سنسکرت تھی، تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو سمجھایا ہوگا اور کہا ہوگا اندرم مترم ورون مگنے ماہی رتھو دیوس سسپرنو گرتمانم ایکم سد وپرا. ایک ہی ذات کو بدا ودنتی، ودوانوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، علماء کرام نے، مفسرین نے، سادھو سنتوں نے، مٹ کے پجاریوں نے، بڑے بڑے ویگیانک لوگوں نے اسی ایک ایشور، ایک گاڈ کے نام کو الگ الگ طریقے سے بلایا. کلیئر کہا وشنو برہم شیو ہراریا گنے نسکلو ہم صدا ہرے ایکم صد وپرا وللہ الاسماء الحسنى. میننگ بالکل سیم ہے، الفاظ صرف بدلے ہیں. غنیمت ہے ہمارے علماء کرام کی کہ آج اگر ہمارے اندر کوئی غلط عقیدہ پیدا یا کوئی بدعات و خرافات جنم لیتا ہے تو ہمارے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ اے لوگو یہ غلط ہے. لیکن کچھ ہیں ایسے لوگ جو اپنی ضد پر اڑے ہوئے رہتے ہیں. ہم لوگ تو پوروج سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں مولانا، ہم لوگ تو پتہ نہیں کب سے تعزیہ بناتے ہیں، ہم لوگ تو پتہ نہیں کب سے چہلم کی مجلس لگاتے ہیں. آپ لگاتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے کسی بھی چیز کی پرانا ہو جانا، اس کا اولڈیسنیس، یہ دلیل نہیں ہوا کرتا. شریعت کسی پرانی چیز کی تابع نہیں ہے، شریعت شریعت ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا ہوگا. اگر آپ کو کسی کو اعتراض ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی، صحابہ کرام کو جو تکلیفیں دی گئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اس پر عمل کرتے تھے. اسی لیے جو لوگ ہٹ دھڑم ہیں، جو لوگ نہیں مانتے ہیں، یہ عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ، یہ ابو جہل کے نسل میں سے ہیں جو اپنی ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے. مجھے آپ کو کہہ کر، مجھے آپ کو یہ خطاب دے کر، مجھے آپ کو ایسے القاب سے ملقب کر کے مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل جائے گا، مجھے کوئی ہندوستان کے اندر کسی ایوارڈ سے نہیں نوازا جائے گا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری فیلڈ کے اندر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کرنے کا موقع دیا، لیکن میں ہر جگہ ببانگ دہل کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے تھے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ نے جو قربانی دی تھی، ان قربانیوں کو فراموش مت کرو میرے مسلم بھائیوں اور میرے ضدی مسلمانوں. آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیا گیا تھا، تڑپتے تھے، اللہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے. انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. آج اب کچھ بہروپیوں کی وجہ سے، کچھ لمبے ٹوپی والوں کی وجہ سے اور کچھ ٹخنے سے نیچے پینٹ پہننے، پاجامہ پہننے والوں کی وجہ سے اس مسلے پر بیٹھ کر اور اس کرسی پر بیٹھ کر آپ کو بہکاتے ہیں. آپ بہک جاتے ہو اور ان سے پوچھو کہ بھئی تم نے نماز پڑھی، نماز کے اندر کتنے فرائض، کتنے واجبات ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو نماز مکہ میں پڑھ کر آئے، عصر کی نماز مدینہ میں پڑھ کر آئے. اچھا اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ کہہ دے کہ کھانا بھی وہیں کھا کے آئیے گا، مدینہ منورہ میں جلسے میں آئے ہیں. لوگوں کو یہ بہروپیوں نے بگاڑا. یہ قوم وحدانیت کا شکار نہیں، وحدانیت کے متبع تھے، لیکن ہر زمانے کے اندر دجال کے چیلے پیدا ہوئے. امت محمدیہ کو بانٹنے کا کام انہی کٹ ملاؤں نے کیا ہے، انہی معصوم لوگوں کو بگاڑنے کا کام ان لمبی پگڑی اور ٹوپی اور داڑھی والوں نے کیا ہے. میرے ہندوستان کے میرے مسلم بھائیوں، آپ لوٹ آؤ دوبارہ اسی قرآن کے طرف جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے.
اگر تم کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے پوچھو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ یوگی جی کہتے ہیں کہ اگر تم کو پیسہ چاہیے تو میرے پاس آؤ، جب خود ہمارے یوگی جی ہم کو دینے کے لیے تیار ہیں تو ہم کیوں کسی ایم پی ایم ایل اے کے دربار پر جائیں گے؟ لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں نہیں جناب، ہم کو جانا ہے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ جانا ہوگا۔ رب کہتا ڈائریکٹ آؤ، ادعونی استجب لکم، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، میں تیری پریشانی کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ کہتا ہے، کون ہے یہ غدار جو کہتا ہے کہ نہیں ان کا دامن تھام لو تبھی تم جنت میں جاؤ گے، ان کے چوتڑ میں جب ڈنڈے لگیں گے تو اس وقت تم بھاگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ ان لوگوں کی خرافات کی بنیاد پر اندر سماج کے مسلمانوں کے عقیدے کے اندر بگاڑ۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہمارے سر سے اوپر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ سلب ہو چکا ہے، ہمارا یقین اٹھ چکا ہے قرآن سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے۔ ان کو موقع مل جاتا ہے کہنے کے لیے ارے دیکھو یہ مسلمان تو خود آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ مسلمان تو خود ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا۔ گاندھی جی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اپنے 50,000 سمرتھکوں کے ساتھ اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے پہنچے مولانا کے پاس۔ پتہ ہے کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ اسلام میں تو جا رہے ہیں لیکن کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دھرم میں بہت سارے چھوا چھوت ہیں، کوئی برہمن ہے، کوئی شیو ہے، اور کوئی شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی، نہیں میں منتر یاد کر رہا تھا، شودرو برہمن تامتی برہمن چیتی شودر تام چھتریو یاتی وترتوم وگھات دویچم تتھے چچا سیک اے واترپتی۔ میں ادھر نہیں جاؤں گا، اس کے اوپر بہت ساری تفصیل سے میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن اتنا ہے شودر برہمن ویشیہ چھتری الگ الگ ہے۔ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا کہ ہم اس دھرم کو نہیں مانیں گے، ہم اسلام میں جائیں گے جہاں ایک اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں محمد رسول اللہ کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سیرت اور حدیث موجود ہے۔ ہم کو اگر ٹوائلٹ میں جانا ہو تو کیسے جائیں؟ محمد الرسول اللہ بتاتے ہیں۔ کھانا کھانے بیٹھے تو کیسے بیٹھیں؟ محمد الرسول اللہ بتاتے ہیں۔ ساری چیزیں everything is clear, is open in mention in the holy Quran, in the holy hadith. ساری چیز اوپن ہے۔ مسواک کیسے کرنا ہے، نہانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، everything is mentioned، ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے محمد الرسول اللہ کی ہسٹری کے اندر، ان کی حدیث کے اندر۔ دنیا کے اندر کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا، کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو بچپن سے لے کر مرتے دم تک تمام چیزوں کا مینشن اور ذکر کر کے دکھا دے نہیں کر سکتا۔ مجبور ہوا ایک کرسچن رائٹر 100 لوگوں کی کتاب لکھی، اس نے 100 لوگوں کے اوپر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے The 100۔ انہوں نے لکھا، میں نے سب کی بات لکھی لیکن every person is rejectable، ہر کوئی ریجیکٹیبل، ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ from the childhood to the young and from the young to the بڑھاپے تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اگر کسی کی زندگی عمل کرنے کے لائق ہے تو وہ لکھتا ہے باضابطہ۔ کون؟ کرسچن رائٹر جو اسلام کا سب سے بڑا اینٹی ہے دنیا کے اندر، وہ لکھتا ہے اگر کوئی آدمی ہے تو ذات اقدس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہیڈنگ قائم کرتا ہے موڈیسٹی اینڈ کائنڈنیس، موڈیسٹی اینڈ کائنڈنیس، ہمدردی، پیار، پیشنس، صبر، صابر، شاکر، وہ لکھتا ہے، اوپن کر کے لکھتا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو The 100 بک آپ کے لکھنؤ میں بھی مل جائے گی، آپ کے سیتاپور کی کسی بڑے بک اسٹال میں مل سکتی، آپ پڑھیے، وہاں لکھا ہوا modesty and kindness, patience, self-denial, repeated affections,
ایک عالم دین انگریزی بول رہا ہے تو اچنبے میں مت پڑیے گا، انگریزی کوئی 30 مار خواہ نہیں ہے، دنیا کی سب سے آسان لینگویج کوئی ہے تو وہ انگریزی زبان، بنا ہاتھ پیر کے، بنا گرامر، بنا قاعدے کے بولی جاتی۔ انگریزی بولنا سیکھنا گناہ نہیں ہے، بولیے سیکھیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن انگریزیت کو فالو کرنا وہ گناہ ہے، وہ منع، طریقہ وہ اختیار نہیں کرنا۔ اس میں لکھا ہے موڈیسٹی اینڈ کائنڈنس، سیلف اینڈ پیشنس، صابر و شاکر، صبر کرنے والے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان سے لوگوں کو موہت کر لیا کرتے تھے۔ انسونتا ستپترما مہے میگاما چیتشٹو اچرو مگونا تریورشنو اگنے دسابی شہستریر ویشوان رہا، 10,000 لوگوں کی فوج، 10,000 لوگوں کی ایک جماعت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن پھر بھی آپ کو یاد دلایا کون؟ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی الیوم یوم ملحمہ، الیوم یوم ملحمہ، آج گوشت کے چیچڑے کا دن ہے، مطلب اب سے 13 سال پہلے کعبۃ اللہ کے در و دیوار پہ کے قریب اے اللہ کے نبی آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، آپ کو دکھ اور تکلیف دی جاتی تھی، آپ کے صحابہ کو حضرت سمیہ کو بیچ سے چیرا گیا تھا، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی تھی، اور حضرت بشیر ابن جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ سے گھسیٹ کر کعبۃ اللہ لے جایا گیا، ان کا پورا بدن زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ اے اللہ کے نبی آج کسی کو نہیں بخشا جائے گا، آج کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ کرسچن رائٹر کہتا ہے اس سے بڑا صابر و شاکر آدمی اس دھرتی پر آج تک جنم نہیں لیا، جنہوں نے اپنے چچا کے جانی دشمن کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھا، پھر بھی ان کو گلے سے لگا کر اسلام کی دعوت دی اور ان کو معاف کر دیا۔ اتنا بڑا کلیجہ اور گردہ والا آج تک کوئی بچہ، کوئی انسان اس دھرتی کے اندر پیدا نہیں ہوا، لیکن صرف مسلمانوں کے انتم مہرشی، مسلمانوں کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اندر یہ کلیجہ تھا۔ یقین نہ ہوتا ہو 10,000 کی فوج لے کر اللہ کے نبی مدینہ سے چلتے ہیں مکہ کو فتح کرنے کے لیے، صحابہ کرام کے تو رونگٹے اور ان کا خون گرم جوش انتقام کی بھاوناؤں سے ابل رہا تھا کہ آج ابو جہل کے چیلوں کو چھوڑوں گا نہیں، آج عتبہ شیبہ ولید حنظلہ کو بخشوں گا نہیں، ایک ایک کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے شیر ہیں، آج ہماری تلوار ہوگی، ان کی گردن ہوگی، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ میرے ہندو بھائیوں، میرے مسلم بھائیوں، یاد کیجئے ذرا اس واقعے سے، ہندوستان کے اندر اندھبھک لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچا دو، جو ان پڑھ گوار ہیں، جو الٹریٹ ہیں، جو بنا محمد الرسول اللہ کے سیرت کو پڑھے بغیر ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے تلواروں کے سہارے سے اسلام کا پرچار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں آواز پہنچی کہ سعد انتقام کی بات کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے سعد کو بلایا کہ سعد یہاں آؤ، حضرت سعد بلائے گئے، اللہ کے نبی نے کہا انتقام کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ، اے پیارے نبی آپ کو معلوم نہیں، آپ وہ دن بھول گئے جب 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ کیا گیا تھا ہمارا اور آپ کا، درختوں کے پتے چبا چبا کر ہم نے زندگی گزاری تھی، ماں کے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا کہ معصوم بچوں کے حلق میں اتار دے، بچوں سے پہلے اپنا سر پٹک پٹک کر مر جاتی تھی، بچوں کو تڑپ کر دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی، آپ وہ دن بھول گئے؟ حضرت بلال حبشی کا تڑپنا یاد نہیں ہے؟ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کے سر پر کوڑے برسانا آپ کو یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنو، دنیا کے دجالوں، نبی کو وائلین کہنے والوں، میں پورے 25 کروڑ نہیں، پوری دنیا کے اندر 2 ارب کلمہ
کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے نہیں، محمد الرسول اللہ کے تمام احادیث کی طرف سے میں یہ ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ آج کوئی بھی اس کو غلط کر دے میں زندگی بھر کے لیے غلامی لکھ دوں گا۔ وہ کرسچن رائٹر کہتا ہے محمد کا جواب تھا، محمد نے کہا میرے پیارے صحابہ جب تمہاری زبان سے انتقام کی بات نکلتی ہے تو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے، مجھے ایک ایک یاد، ایک ایک لمحہ یاد، ان کا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں، لیکن جب میں برداشت نہیں کر پاتا تھا میں کعبۃ اللہ جا کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر انہیں جھڑک جھڑک کر کہتا تھا کہ اللہ اگر میں حملے کی تاب نہ لا سکوں اور ان ظالم کرنے والوں کے لیے اگر میں بد دعا کر دوں تو اے اللہ تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ ہے، اے اللہ تجھے میری نبوت کا واسطہ، تجھے میری محبت کا واسطہ، میری اس بد دعا کو کبھی آپ قبول مت کرنا۔ دنیا کے اندر محمد کو ظالم کہنے والوں اگر نبی ظالم ہوتے تو بد دعا کرتے، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر بد دعا کروں کسی ظالم کے لیے یا کسی انسان کے لیے تو میری بد دعا کو آپ قبول مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ نے قرآن میں کہا کہ میں رب العالمین ہوں، لیکن آپ نے میرے لیے یہ بھی کہا ہے کہ محمد تو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت لوگ سمجھتے نہیں بے شک، اور ہم سمجھاتے نہیں۔ آج ہی بتا رہے تھے حضرت قاری زبیر صاحب دامت برکاتہ مدرسہ نور العلوم کے جو محتمم، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا عبداللہ آپ ہم کو ایک اسپیچ لکھ کر کے دیجئے، ہم ڈی ایم، سی ایم یا ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ڈی او کے سامنے اسپیچ دیتے ہیں تو مانوتا کے اوپر ہم بول سکیں۔ وہ مذاق کر رہے تھے۔ ہم نے کہا حضرت کہاں کہاں جانا ہوتا ہے؟ بولا جانا تو دور کی بات، ہم ایک جگہ مندر میں چلے گئے، اندر گھسے تو عجیب سا لگا، لیکن جب اندر گئے تو ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا، اتنے اچھے سے پیش آئے وہ کہ جو چیز ہم میں ہونی چاہیے وہ انہوں نے لے لی۔ بلا میں مانوس ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا، امپریس ہوا کہ یہ چیز تو ہم میں ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے لے لی۔ بلا اس کے بعد پھر میں گردوارے میں گیا، اور گردوارے کے اندر تو اور زیادہ ویلکم، سواگتم ان کا ہوا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا، اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق سے زیادہ پھیلا ہے۔ تلوار تو دوسرے درجے کی چیز تھی، جب کوئی شرابی آدمی، جب کوئی جانوروں کے نام پر فرقہ پرستی پھیلانے والا کوئی ظالم نہیں سدھرتا تھا تو محمد الرسول اللہ پھر اس کو تلواروں کے ذریعے سدھارتے تھے۔ یہ بات کی چیز، لیکن پہلے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے۔ نعت نظم میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بوڑھی عورت تھی، کس انداز میں ان کے ساتھ آپ علیہ السلام کا بیہیو ہوا، ایک نبی کا ایک عورت کے ساتھ، جاہل عورت کے ساتھ، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوئی، ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا۔ آج وہ چیز ہم میں نہیں ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، لن تسعوہم باموالکم، ہم اپنی دولت سے کسی کو نہیں جیت سکتے، ولکن تسعوہم باخلاقکم، لیکن آپ اپنے اخلاق کو، اپنے دشمن کو بھی دوست بنا سکتے۔ یہ تجربہ ہے۔ ارے آپ کا یہ بھائی عبداللہ سالم 2.5 سال پہلے جب دلی کے ایئرپورٹ سے گوا کے لیے نکلا تھا تو اس ہندوستان کے اندر ایک مشہور و معروف آرگنائزیشن کے ایک بڑے لیڈر شری موہن بھاگوت جی، جن کا عقیدہ، جن کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں، جب شروع میں دیکھا تو ٹوپی اور داڑھی والا دیکھ کر دل میں پتہ نہیں کون کون سی بات پیدا ہوئی ہوگی، لیکن جب بات ہم نے شروع کی، ہم چھوٹے قد کے تو آدمی تھے ہی، جب ہم نے ان کو تھوڑا سا کمفرٹیبل محسوس کرایا تو وہ متاثر ہوا، بات کرنے پر مجبور ہوا، بات کی ہم سے، اور اتنی فرینکلی بات کی کہ بہت ساری دھارمک باتیں ہوئی، بہت دیر تک بات ہوئی، کھانا پلانا ہوا، ناشتے پانی ہوئے۔ دشمن کو اپنے اخلاق سے آپ متاثر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا،
آپ غیروں کو تو دور کی بات، ہم اپنے مسلمان ایک دوسرے سے اتنے چڑتے ہیں، اور خصوصاً ہم مسلمانوں کے اندر جو اخلاق کا فقدان ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ راستے میں گاڑی لے کے چلیے، دو چار جوان اگر کھڑا ہو، آپ اس سے کہو کہ بھئی ہٹ جاؤ، وہ کیا کہیں گے؟ ارے ادھر سے جانا، راستہ نہیں ہے۔ آپ یہ چیز دیکھ لیجئے، انگریزوں میں چلے جائیے، انگریزوں کو کہیے گا، وہ ہنس کے بات کرے گا آپ سے، ہنس کے، کبھی برا نہیں مانتے ہیں۔ خود یہ ساؤتھ چلے جائیے، ساؤتھ، کرناٹکا، مہاراشٹرا، کیرل چلے جائیے، پچھلے سال کیرلا جانا ہوا، بس کے اندر میرے ہی پیر سے ایک آدمی کو ٹھوکر لگ گیا، وہ بیچارہ 3 مرتبہ سوری سر سوری چھومنے لگا۔ بتائیے یہ رسپیکٹ ہے؟ اور ہم مسلمانوں میں اگر لگ جائے کسی کو ٹھوکر تو 3-4 وہیں پر لگا دیں گے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اسلام متاثر کرتا ہے لوگوں کو، اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا ہے میرے دوستو، اور جو طریقہ تھا سب کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ طلاق کے اوپر بندش لگی، کیوں لگی؟ کیونکہ طلاق کا غلط طریقہ ہم لوگوں نے اپنا لیا۔ ہم نے رات بھی ایک بات وہاں پہ کہی تھی، تھوڑی سی بات ہوئی، بیوی کو 1 2 3 طلاق، چھوٹی بات ہوئی 1 2 3 طلاق، کیوں دی؟ میں مرد ہوں، آئی ایم اے بادشاہ، آئی ایم اے گاڈ آف مائی ہسبینڈ، میں اپنی بیوی کا خدا، میں اپنی بیوی کا مختار کل، تو تیسرے میں نے طلاق دے دی۔ آپ نے طلاق دے دی، اس لیے مودی جی نے بین لگا دی، اب جائیے 3 سال تک کے لیے جیل میں۔ اگرچہ وہاں کانسٹیٹیوشن بنا ہے، وہ ایسا قانون بنا ہے جو ہم اور آپ کسی انسان کی عقل میں نہیں آنے والے۔ طلاق دیں گے طلاق نہیں ہوگی، FIR کر دے بیوی تو 3 سال جیل میں جائیں گے۔ اب پوچھئے کہ بھیا جیل میں کس وجہ سے ہم کو ٹھوس رہے ہو؟ طلاق تو ہوئی نہیں، صرف لفظ طلاق بولنے کی وجہ سے۔ اگر کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کو 2 سال، اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرتا ہے غیر ارادتاً تو اس کو 1 سال 2 سال کی سزا ہوتی ہے، آدمی کو مارنے کی سزا 2 سال، اور یہاں ہم صرف 1 مرتبہ طلاق بول دیا تو اس کی سزا 3 سال۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیوی جب آئے گی تو تیری ہی رہے گی۔ ذرا یہ بتا دیجئے کہ جس بیوی کی وجہ سے وہ 3 سال تک جیل میں جائے گا، اور جب اس کی بیوی کے سامنے آئے گا تو اس کی بیوی یا وہ کہے گا کہ آئیے میڈم، آپ کی وجہ سے جیل کاٹ کے آیا ہوں، اب چلیے ہم لوگ پکنک منانے، ایسا معاملہ ہوگا؟ وہ تو سیدھے اینٹ لے کر کے سر پھاڑے گا اس کا، کم بخت نالائق ڈائن، تیری وجہ سے میں 3 سال جیل میں تھا۔ کبھی بھی ازدواجی زندگی ان کی پٹری پر نہیں آ سکتی۔ لیکن ہاں قصور ہمارا ہے، ہم نے شریعت کا غلط استعمال کیا۔ طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے ہمارے 99% نوجوان نہیں جانتے۔ طلاق کا جو احسن طریقہ ہے، میاں بیوی میں پٹری نہیں کھاتی، کیوں نہیں کھاتی؟ چھوٹی چھوٹی بات میں الجھ کر جھگڑا کر لیتے ہیں، بس پھر وہی تینوں گولی فائر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اور ظلم یہ ہو جاتا ہے کہ اس غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس غلطی کو چھپانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ کسی ڈپلیکیٹ قاضی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو 15,000 20,000 روپے لے کر مسئلے کو چینج کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی شریعت سے نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گھبراؤ مت، 3 طلاق دی نا تم نے، ہاں بیوی الگ ہو گئی، کوئی اپائے نکال دیجئے قاضی صاحب، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھبراؤ مت، آؤ تو صحیح، 15-20,000 روپے لگیں گے، حلالہ کروا لو۔ اچھا یہ راستہ ہے، ہاں یہ راستہ ہے، لو بھائی حلالہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر 2 پکچر بھی بن چکی، فلم، ایک تو حلالہ، لفظ حلالہ سے ایپیسوڈ بنا ہے 2.5 گھنٹے کا، شاید پاکستان کا ہے کہ کہاں کا ہے، اور ایک خود ابھی ہندوستان کے اندر رام جنم بھومی ایک فلم بنی ہے، اور اس فلم کے اندر یہی نکاح حلالہ کو بھی دکھایا گیا، اور دونوں کے اندر غلط دکھایا گیا۔ حلالے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ بیوی کو طلاق دی، بیوی الگ ہو گئی، اب اسی بیوی کو ریٹرن لانا ہو، اسی کا دوبارہ خدا بننا ہو، تو اب اس کا نکاح کسی اور سے کرائیے، 2-3 دن میں وہ اس کو طلاق دے دے، اس کے ساتھ رہے 2-3 دن، میاں بیوی کا رشتہ ان میں ہو، ریلیشن میں ہو وہ، اب پھر وہ طلاق دے دے، پھر وہ پہلے والے شوہر کے پاس آ جائے، یہ حلالہ۔
اس کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، اور باضابطہ کہیں کہیں تو کچھ قاضی صاحب نے اپنے ایسے ایسے مشٹنڈوں کو پیدا کر کے رکھا ہوا حلالے کے لیے، 2 دن 3 دن کے لیے حلالہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بس 2-3 دن کے بعد اس کو طلاق دے کر کے پھر پہلے والے کے پاس پہنچ جاؤ۔ کیا حلالہ اسی کا نام ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ کانٹریکٹ ہے جو ایک زنا ہے۔ حلالہ ہوتا نہیں ہے، حلالہ کروایا نہیں جاتا، بلکہ حلالہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا ہم نے بیوی کو طلاق دے دی تو ہو گئی، جاؤ ختم، اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی چانس نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ حلالہ ہم نے کہا کہ بھئی بیوی اگر رشتہ کر لے کہیں اور پہ تمہاری اپنی مرضی سے، اور پھر اس کا وہ شوہر اگر مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا وہاں پر نا اتفاقی کی وجہ سے وہاں نکاح اس کا طلاق ہو جائے، ان کی مرضی سے اپنے سے تمہارا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو اب وہ یہ سوچتی ہے کہ یار میرا پہلے ہی والا شوہر ٹھیک تھا، تو اب وہ وہاں سے اس کا شوہر وہ والا ختم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، یا طلاق ہو گیا وہاں پہ، تو اب یہ عورت پہلے والے شوہر کے پاس ہی آنے میں بھلائی سمجھتی ہے، تو اب یہ آئے تو یہ آ سکتی ہے پہلے شوہر کے پاس۔ اب یہ جو اس کا جو دوسرا نکاح ہوا تھا، اس کو بولتے ہیں نکاح حلالہ، جو کہ ہو جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا۔ ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اس ڈیفینیشن کو ہم لوگ بھی کلیئر طور پر نہیں بتاتے۔ مسجد کے ممبر و محراب پر ہر گھر ہر گلی کے اندر جوانوں کو سمجھانے کی بتانے کی ضرورت ہے، اور سمجھائیں ہم کہ طلاق اگر دینا ہو بیوی کو، اگر نہ سمجھ میں آئے، دونوں کے اندر کوئی تال میل نہ ہو، تو اس وقت آپ بیوی کو ایسے مت کہہ دو 1 2 3 نہیں، 1 طلاق دیجیے آپ ان کے MC ہو جانے کے بعد، یعنی ان کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، حیض کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس کے پاکی کے جسٹ بعد جب وہ پاک ہوتی ہے، تو کم سے کم ایک گواہ کے سامنے کہیے کہ میڈم پٹنے والی نہیں ہے، اب میں تم کو اس کی موجودگی میں تم کو ایک طلاق دے رہا ہوں، دیکھ لو تم، 1 مہینے کا ٹائم ملے گا، بھی عورت کو سدھرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر آپ بالکل اچانک کوئی بات ہو جائے، غصے میں آ کر کہتے ہیں 1 2 3، تو وہ تو ختم، عورت کو سدھرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوا کہ ایک جناب تھے، بھائی کے اندر جھگڑا، بھائی میں جھگڑا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا ٹٹوا دبا دیا زور سے، اب وہ کہہ رہا چھوڑو مجھے، وہ کہہ رہا نہیں چھوڑوں گا، وہ کہہ رہا نہیں چھوڑو گے، میں آج اسی وقت اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہوں 1 2 3، کوئی لنک ہی نہیں۔ جب ایسا ہوگا، شریعت کا مس یوز ہوگا، تو کیا اس شریعت کے اوپر ظالم حکمران کی نگاہ نہیں آئے گی؟ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں، اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی شریعت کا مس یوز نہ کریں۔ ہم نے پہلے بھی کئی جگہ پہ کہا، جو ازدواجی زندگی، محبت کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ہماری اپنے بیوی کو کبھی آئی لو یو نہیں بولتے، غیروں کو بولیں گے، غیر محرم کو کبھی اپنی بیوی کو گھمانے نہیں لے جاتے۔ اللہ کے نبی گھمانے لے جاتے تھے کہ نہیں لے جاتے تھے؟ سفر میں لے جاتے تھے نا، قرآن اندازی کرتے تھے، انوں میں سے کوئی کسی کا نام آتا تھا آپ علیہ السلام کا، تو لے کے جاتے تھے، کوئی دقت نہیں۔ سفر میں جا رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں تو لے کے جا رہے ہیں، لائف پارٹنر کا ساتھ ہونا ضروری، لے کے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ نے قوم کو ایک سبق دیا کہ عائشہ آؤ ذرا، یہ فیلڈ ہے، ذرا میچ کھیل لیتے ہیں ہم لوگ۔ کبڈی کا ریس ہوا اما عائشہ محمد رسول اللہ کے بیچ میں۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ ہمارے اور آپ کو پیغام دینے کے لیے تھا میرے مسلم بھائیوں۔ آج ہم دور ہو گئے شریعت سے، آج ہم اپنے قرآن سے دور ہو گئے، تو ہم پر الزامات پہ الزامات لگنے لگے۔ کبھی NRC کے نام پر آپ کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی تو آپ کو NPR کے نام پر ڈرا دیا جاتا ہے، کبھی آپ کو ووٹر ویریفیکیشن کہا جاتا ہے، تو آپ ایسے ڈر جاتے ہیں کہ جیسے آسام کے اندر ہوا ویسے یہاں پر بھی ہونے والا ہے، سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں۔ خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا NRC کے حکم وہ ویڈیو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اللہ نے کیا مسئلہ حل آسام کے لوگوں کا؟
کچھ ظالم اور باطل فسطائی طاقت تھی وہاں کی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ آسام کے اندر 35-36% جو یہاں پر مائنورٹی کے لوگ ہیں ان کا نام NRC کے اندر آدھا نہیں آنا چاہیے، تو NRC لاگو کیا جائے۔ NRC لاگو کیا گیا، لیکن ان کا ایک منشا تھا کہ NRC صرف مسلم کے لیے لاگو کیا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کیوں مسلمانوں کے لیے کیوں لاگو کیا جائے؟ NRC it is not for the Muslim, NRC it is for all Assami person، چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو NRC سب کے لیے ہوگا، صرف ہندو مسلم کے لیے نہیں، کرسچن، جین، بدھسٹ، کنفیوشنزم، آشوریوشن ٹو ایوری کمیونٹیز سب کے لیے NRC لاگو ہوگا، اور ہوا۔ اور وہاں پر ہمارے ہندو بھائیوں کی سب سے بڑی تعداد، یعنی 19 لاکھ میں سے 12.5 لاکھ ہندو بھائی ہیں جن کا نام NRC میں نہیں ہے، جو گھسپیٹ ہے۔ لیجیے اب کیا کیجیے گا، اب وہی ڈگڈگی بجا رہے ہیں NRC ختم کرو، کیوں؟ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اللہ کی لاٹھی میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ اسلام کو بدنام کرنے والوں، شریعت کو ظالم اور جابر وائلنٹ ایک سسٹم کہنے والوں، شریعت کو قریب سے آ کر کے دیکھو، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو قریب سے آ کر کے دیکھا جائے۔ کہاں جاتا ہے اعتراض کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو مانوتا کا پاٹھ پڑھایا۔ کوئی ہے آج تک کوئی ایسا ہسٹریکل پرسن زمانے جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی عورت کو زندہ کاٹ دیتے تھے، اسے اس کو یوز کیا، اس کے ساتھ سیکس کیا، پھینک دیا، جیسے آج بینکاک کے اندر، جیسے آج تھائی لینڈ کے پٹایا کے اندر، جیسے آج کویت دبئی کے اندر، چین و جاپان کے ہانگ کانگ کے اندر عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے آج بھی۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، عورت ناپاک نہیں ہے، بلکہ عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ کس نے بتایا؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، یہ مقام و مرتبہ دیا۔ قرآن کریم بھلے ہی کہتا ہو وقرن فی بیوتکن، اس سے عورت کی پروٹیکشن ہوتی ہے کہ عورتیں گھر میں رہے، پردے میں رہے۔ ایک آدمی نے اعتراض کر لیا کہ مولانا عبداللہ آپ کے اسلام کے اندر عورت کو تو بالکل قید کر کے رکھنے کا آرڈر دیا۔ ہم نے کہا نہیں، عورت قید کر کے کیوں، مقید ہو کے کیوں رہے گی؟ عورت جا سکتی ہے، عورت ڈاکٹر بن سکتی ہے، عورت پائلٹ بن سکتی، عورت سائنٹسٹ بن سکتی، عورت مہان کام کر سکتی، عورت جنگ میں جا سکتی، عورت بہت سارے ایسے کام کر سکتی ہے جو مرد حضرات نہیں کر پاتے، وہ عورتیں کر جاتی۔ لیکن دیر از اے اسمال کنڈیشن، لیکن یہ ہے کہ وہ پردے کے اندر رہے۔ قل للمؤمنات یغضضن، ہم نے کہا کہ اس کی مخالفت اگر آپ کرتے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے گرنتھ یجروید کے اندر کہا ہے ادے پشیستمو پریسنترام پادکو ہر ماتے کوشلپکو، اے سماج کے ماں اور بیٹیوں، جب تم مرد بن جاؤ، جب استری پروش بن جائے، استری پروش کیسے بنتی ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے اس منتر کا کہ جب عورت مرد کے طرح کام کرنے کے لیے باہر نکلے، استری پروش بن جائے، تو اس وقت اپنے گھونگھٹ کو آگے رکھو، نیچے دیکھو، اوپر مت دیکھو، نیچے دیکھو، اوپر مت دیکھو، دونوں پاؤں کو سمیٹ کر چلو۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ کہیں تمہاری پنڈلی نرمانگ نظر نہ آ جائے۔ بائبل بھی کہتا ہے say to the believing women that they should lower their gaze in God، کہہ دو عورتوں سے کہ وہ اپنے موڈسٹی کو، وہ اپنے بیوٹینس کو and don't display show your beauty and kindness among the people، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ قرآن نے کہا تو اعتراض ہو گیا، ویدوں میں لکھا ہے تو اعتراض نہیں، اور پھر کون سی غلط بات کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ جو اس پر اعتراض ہو؟ صرف عداوت کی بنیاد پر، صرف عداوت۔ اس لیے ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو عداوت ہے اور جن کو دشمنی، آپ قرآن مت پڑھیے، آپ پڑھیے رگوید، آپ حدیث مت پڑھیے، آپ پڑھیے بائبل، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، آپ پڑھیے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تقریباً 25%
100% قرآن اور شریعت کی ایسی باتیں آپ کو وہاں پر مل سکتی ہیں، صاف اوپن طور پر مل سکتی۔ اسکول کا ایک بہت بڑا ٹیچر بولتا ہے کہ عبداللہ صاحب آپ کے دھرم کے اندر تو بہت آسان ہے بیوی سے پلڑا چھڑانے کا، بیوی کو 1 2 3 بول دو، بیوی سے پلڑا چھوٹ گیا۔ ہم نے کہا کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم بھی نہیں۔ ہم نے کہا اسلام کے اندر یہ ہے اگر کسی کا مزاج میل نہ کھائے تو دونوں مل کر کے اپنی زندگی الگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کے دھرم کے اندر جب شادی کی جاتی ہے ہندو بھائی کے اندر تو ان کے یہاں جو 7 پھیرے لیتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ 7 جنم کا رشتہ، ان کا مقصد اوم بھوربھوہ سواہا، اوم کرکرو سواہا، اوم منگلم سواہا، اوم دیوس سواہا، سارے چیز ختم، 7 جنم تو رشتہ، 7 جنم کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی بیوی بد مزاج ہو تب وہ کیا کرے گی؟ ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا آپ کے یہاں کیا کرتے ہیں بتائیے؟ بولا ہم لوگ تو زیادہ عموماً ایسا ہوتا ہے کوٹ کچہری کا اگر چکر کاٹتے تو بڑا لمبا ٹائم چلا جاتا، بس بہت سے لوگ تو پیٹرول ڈلا کر جلا دیتے ہیں، بہت سے آدمی تو پھانسی پہ ڈال کر کے اس کی سوسائڈ کروا دیتے ہیں، بہت سے آدمی تو اس کو مار مار کر دھکے دے کر بھگوا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ اچھا یا اسلام کا وہ طلاق احسن والا طریقہ اچھا؟ کون سا اچھا؟ بولا یہ والا اچھا۔ ہم نے کہا کہ طریقہ یہ اچھا ہے، یہی طریقہ اپنانا چاہیے ہم مسلمانوں کو بھی، اور اسلام جو بھی طریقہ بتاتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اسلام تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، اسلام مسئلہ نہیں ہے بلکہ اسلام تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اخیر وقت کے اندر آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔